نواز شریف ووٹ ڈال کے پرائم منسٹر بنا ہے؟ ڈلوا کے. کس نے ڈلوایا؟ We all know that. بولتے ہوئے زبان کو کھل آتی ہے یار. بول بھی بات سنو آپ کی نظریں تیر برساتی ہیں, آپ جو ایسے دیکھتے ہیں نا ایسے کر کے. ہاں بیٹا, یہ منکر نکیر کی نظریں قبر میں آئیں گی نا, وہ اصل میں تیر برسائیں گی. وہ میں خالی اس کا الارم بجا رہا ہوں. جتنا آرمی سے ڈرتے ہو نا, اللہ سے ڈرنے کا کیا میں بتا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے افضل ہے. جی بالکل بالکل بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تیر جو ہے نا وہ ذرا ادھر. ڈیموکریسی کی بول رہے تھے؟ کون سی ڈیموکریسی بھائی جو ایگزسٹنگ ہے؟ نہیں بولو نہیں ہے سر, مانو تو صحیح نہیں ہے ڈیموکریسی. نیم ڈیموکریسی کہہ لیں پھر اسے. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقی عثمانی صاحب کو یا کسی اور مولوی صاحب کو ہم لوگ کرتے کہ ہم جی ایچ کی جاتے سر اس کو پرائم منسٹر لگائے. بات یہ ہے کانفلکٹ میں بیٹا, کانفلکٹ میں ہو. جب آپ تنخواہ لے چکے ہوتے ہیں نا تو آپ نیوٹرل آربیٹریٹر نہیں ہوتے. یہ اسلام کا اصول ہے. یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تقی عثمانی صاحب سے کہہ رہا ہوں, منیور رحمان صاحب سے کہہ رہا ہوں. قاضی القضاء اپوزیشن گورنمنٹ. ابو حنیفہ نے کہا تھا مجھے تنخواہ پہ نہیں رکھنا, انہوں نے کہا تھا ہم نے آپ کو رکھنا. انہوں نے کہا میں نہیں آنا. جب انہوں نے کہا نہیں آنا ان کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ کانفلکٹ ہے. اسلام کبھی بھی کسی پاور کے انڈر سیٹ نہیں لے سکتا اس سے کسی بھی لیول کی. آن اے سیریس نوٹ سہیل بھائی, یہ جو آپ نے بات کہی ہے ابھی امام ابو حنیفہ والی, ان امام کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اس کے لیے معذرت, لیکن ان کی فقہ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے بڑی تھی ان ٹرمز آف دا نمبر آف فالوورس, لیکن وہ ختم ہو گئی, اس کی آگے لیگیسی نہیں چلی. بڑی کیسے تھی؟ مطلب اس زمانے کے لوگ جو فالو کرتے تھے آگے ان کی نسلیں آگے نہیں جا سکی. تو That's not true. امام ابو حنیفہ سے یا امام مالک سے نہیں رکیں. There were many famous people who were امام محمد کی بات کریں by the way, okay, ان کا نام امام محمد ہے. So بڑے لوگ تھے جو کہ کلسٹرز کو انسپائر کر رہے تھے ٹو جوریسپروڈنس لیول کے اوپر کہ یہ لاجیکل اوپینین ہے. At that time that was the norm کہ جس کو زیادہ صحیح لگے گی بات لاجیکلی منطقی بات طور پہ تو اس کو وہ یہی سمجھے گا. وہ آرگیومنٹیشن بھی کرتے ہوتے تھے, مگر یہ بہت ہی لیٹر ڈیولپمنٹ ہے. صحابہ اکرام تک یا تابعین تک کوئی بھی فقہ رائج نہیں تھا اس طرح کہ میں ایک بندے کا فقہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, everybody had an opinion and everybody used to consult. مشورہ کرتے تھے 6-7 جو بھی اصحاب الرائے مشورہ کیا, جو صحیح لگا وہی حلال ہے اور جو نہیں لگا وہی حرام ہے, جو فتویٰ آ گیا. مطلب یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا پہلے دن سے. جو میں کر رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, the reason ان کی فقہ اتنی بڑی ہو گئی کہ جو ان سے بڑے امام تھے ان ٹرمز آف نمبرز جو فالوورز تھے, کہ ان کے جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں امام محمد ہیں, قاضی ابو یوسف اینڈ سو فورتھ, انہوں نے پاور کوریڈورز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم ٹو بی ایبل ٹو اون اٹ. اور اس وجہ سے ان کی جتنی بڑی ان کی فقہ آگے بڑھی کیونکہ اس کو نیشنل اسٹیٹ کی اونرشپ ملی نا. دے ور انٹیلیجنٹ. آپ مشینری اچھی انہوں نے استعمال کی اور دیکھیں پاور کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. بات درست کی ہے انہوں نے میرٹ کہ ابو یوسف نے کہا بھائی 10 بندوں سے بہتر ہے کہ 10 نسلوں تک چلے, تو میں کیوں نہ ابھی کے لیے جی حضوری کر لیتا ہوں. تو خلیفہ کی مشین جو ہے وہ خطے کے کونے کونے تک پہنچا دے گی اس فتوے کو, تو فائدہ ہی ہوگا. بٹ نو, ان پرنسپل I mean on paper you're right کہ اگر انہیں یہ سوچا بھی ہوتا, in principle he was wrong نا. غلط فتوے کو آگے پہنچایا جائے گا نا خطے تک. مشین جتنی بھی مرضی بڑی ہو, مشین کی تباہ. لیکن ہم بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر فتویٰ غلط ہوگا. ہر فتویٰ نہیں غلط ہوگا سر, فتوے کے پیچھے جو بیسس ہے وہ غلط تھی. He's under duress at all times. 24 گھنٹے خلیفہ ہی ہے نا. 8 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک خلیفہ نہیں ہے, اپنی مرضی کا فتویٰ دے سکتے ہیں, ایسا تو خلیفہ نہیں ہے نا. So he's under duress all the time. In principle اسلام کے خلاف ہے یہ بات. جیسے جب تک یہ بھائی آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں نا تب تک یہ سوال کرنے کا کوئی کا وہ نہیں ہے. There is no what's the word neutrality in there. Okay, he can pose it and he can pose it really well, but we both know he is never going to be neutral. And it's okay because یہاں پہ ہم کوئی وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جس میں کوئی ہمارے کوئی اس طرح کے اختلافات تو ہیں نہیں جس میں
امت کے 100 نسلوں کے اوپر وہ والا فرق آنا ہو اور آپ کو وہ بھائی کس مسند پہ بیٹھ گیا ہے, پہلے استعفیٰ دے بعد میں بات کریں. You have to accept that we are funny people though. We as in all of us? Yeah. You and I in particular. کیونکہ ہم تنقید کر رہے ہیں کہ یار دیکھو ان کی چین ایک ہے تو بتاؤ منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب کیوں ڈفرنٹ ہیں. نہیں we are better, we are different. ایگزامپل کے طور But we are doing exactly the same thing. ہم انگریزی میں کر رہے ہیں, وہ عربی میں کرتے ہوں گے. That's the only difference. نہیں, عربی میں دونوں نہیں کرتے وہ, اور انگریزی میں تو بالکل نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, وہ کرتے نہیں ہیں, وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کیس میں پتہ ہے کیسے بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, سچ بتاتے ہیں بچے اپنے اپنے گھروں میں جا کے نمازیں بھی دوبارہ پڑھتے ہیں جب اکٹھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ نہیں, مجھے پتہ ہے نا, میرے سامنے ہوا ہوا ہے نا, کئی دفعہ ہوا ہوا ہے. یہ گواہی آپ نے دینی ہے. میں دے رہا ہوں گواہی. آپ کو سولپسزم کی جو فلسفی ہے بیسیکلی جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ I'm the only thing which is real, باقی سب کچھ جو کچھ ہے وہ سارا امیجنری ہے, وہ ہے ہی نہیں. Anthrocentricism, that is what posits that everything revolves around me. That is actually a disposition of the man's ego. That acknowledges everything, whereas solipsism doesn't acknowledge. Yeah, okay. So are you implying that, are you implying something here? No, I'm just asking a question. دیکھیں یہ چالیں جو ہے نا, یہ پاکستان کے مسلمان مرد کھیل رہے, یہ زنانہ چالیں, ذرا سوچیں ذرا یہ کیا بھائی نے. اور یہ مدرسہ بھی نہیں ہے, ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, سارا نہیں ہے, تو پھر یہ رہتا ہے. آپ مانتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے پاکستان میں؟ نہیں, میں نے تو پہلے کہا ہے. تو پھر یہ میرے بارے میں کیوں بات کی؟ بولے نا ذرا, بولیں. یہ میرے دیکھیں, میرے یہ اصولی بات ہے. کیسے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں ہے. ڈیموکریسی از اے کون, ایک فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں نا جب نئی شادی ہوتی ہے لڑکی کی نا, تو ساس اس پرسپیکٹو سے آرگیومنٹیشن کرتی ہے. بیٹا آپ جی زوری میں تو نہیں لگے, کام تو نہیں کرتے ریوائول کے لیے؟ نہیں, ہم ریوائول کے لیے تنخواہ لے رہے ہو. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, میں آپ کو ہر جواب نہیں دوں گا. چھپانے والی کیا بات ہے؟ اب دیکھیں, آپ نے, میں نے کہا نا کہ یہ حلال کما رہے ہو نا, الحمدللہ, تو لے رہے, تو کوئی بات نہیں. السلام علیکم. سلمان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر, بلکہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ایک پینڈیمک چل رہا ہے, جس کا ہم ویکینڈ سے ایک ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں, ایک نظام کہہ سکتے ہیں, جس کے تھرو آپ جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فرام دا پیپل, یہ جو ہے وہ چھوٹا سا موٹو ہوتا ہے ہماری ڈیموکریسی کے اندر, کہ آپ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے جو عوام ہیں ان سے ہی آپ جو ووٹنگ کریں, اور ان میں سے جو وہ لیڈر انتخاب کرتے ہیں اس سے کو آگے لے کے آئیں. مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ چیز کو اتنے زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اقتدار میں آنا چاہتا ہے, جو اپنی پاور کو بائی دا پیپل لے کے آنا چاہتا ہے, اس کو کبھی بھی اس نیشت کو نہیں لے کے جایا جاتا جس کو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے. اگر فرام دا ویری بگننگ بات کی جائے تو علامہ اقبال, فاطمہ جناح, یہ سب لوگوں نے ایک ہی پرپس کے تھرو, ایک ہی آئیڈیالوجی کے تھرو پاکستان کو بنایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ, کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, اور اسلام کے اندر ہی اور پاکستان کے اندر اس طرح کی توہمات اور اتنی زیادہ کنجسٹڈ چیزوں کو اپلائی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے ہو کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ایک اس میں سود بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے, اور سب سے مین چیز جو ہے وہ جو کسٹوڈین آف اسلام ہے, جنہوں نے اسلام کا بینر اٹھایا ہو, وہ اپنی اسٹیج کو, اسٹیٹس کو نہیں سمجھ پا رہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ نواز شریف جیسے لوگ, اس طرح کے لوگ اقتدار میں آ کے پاکستان کو چلا رہے ہیں, جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی لنک نہیں ہے. اگر ہم اپنے دینی لوگوں کو اور ایسے لوگ جو اسلام کے کسٹوڈین ہیں ان کو آگے لے کے آئیں, جو کمپیٹنٹ ہیں, جو اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو خلافت کا نظام دیا جائے, تو اس کو اللہ کے اکارڈنگ لے کے چلیں گے. وہ جو بھی حقوق ہوں گے, جو بھی ان کو طاقت دی جائے گی, وہ اس کو اللہ کے مطابق لے کے چلیں گے, تبھی ہم پاکستان کے کوئی میجر چینج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.